متاع حب نبی ناز مجھ کو حاصل ہے، خدا کا شکر ہے کہ مالدار میں بھی ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن ولادت مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، محبوب خدا سید ابرار کا تحفہ، محبوب خدا سید ابرار کا تحفہ، مل جائے مجھے مالک و مختار کا تحفہ، کھاتے ہیں جسے روز مدینے کے بھکاری، کھاتے ہیں جسے روز مدینے کے بھکاری، اے کاش وہ بن جائے گنہگار کا تحفہ، اے کاش وہ بن جائے گنہگار کا تحفہ۔ یوں ہی نہیں ہے زوبار، یوں ہی نہیں زوبار ہے یہ چاند ستارے، پائے ہیں سبھی آقا کے رخسار کا تحفہ۔ ممبر رسول پر جلوہ افروز جملہ علماء ذوی الاحترام، خصوصی طور پر استاذ المکرم حضور شمس الخطبہ مد ظلہ العالی اور دیگر جملہ سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، آمنت باللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والمطمئنین۔ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں اور اس کے ذریعے سے اپنے اور تمام احباب و اقارب کے لیے مغفرت حاصل کر لیں۔ پڑھیں باواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج شب نور ہے اور اس شب نور میں انعقاد پذیر یہ محفل نور ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جملہ حاضرین و حاضرات کی حاضری کو قبول فرما لے اور اس نور کی برکتوں سے ہماری زندگی کے اندر بھی نور پیدا فرما دے۔ حضرات محترم، دعائیہ صورت کے اندر چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے میں اپنی گفتگو کو پیش کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جی لگا کر، دل لگا کر اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہی دلوں سے کدورت مٹا دے، الہی دلوں سے کدورت مٹا دے۔ کدورت کا مطلب ہوتا ہے گندگی۔ الہی دلوں سے کدورت مٹا دے، 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 نجات اس مرض سے تو سب کو دلا دے، الہی دلوں سے کدورت مٹا دے، اور عطا کر گناہوں سے بچنے کی توفیق، عطا کر گناہوں سے بچنے کی توفیق، ہمیں بندگی کا
سلیقہ سکھا دے ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھا دے الہی دلوں سے کدورت مٹا دے الہی دلوں سے کدورت مٹا دے اور اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کریم وہ کرم فرماتا ہے لفظ کرم کو اپنی شاعری کے اندر ڈالنے کی کوشش کی ہے حضور استاذ المکرم کی دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں کہ کریمہ تو شان کریمی کے صدقے کریمہ تو شان کریمی کے صدقے ہر ایک اہل ایمان کی عزت بڑھا دے ہر ایک اہل ایمان کی عزت بڑھا دے الہی دلوں سے کدورت مٹا دے الہی دلوں سے کدورت مٹا دے اور دعاؤں کے ساتھ مقطع بھی سماعت کر لیں کہ گنہگار ہے ماں نہ یہ ناز لیکن گنہگار ہے ماں نہ یہ ناز لیکن تو جنت کا حقدار سب کو بنا دے تو جنت کا حقدار سب کو بنا دے الہی دلوں سے کدورت مٹا دے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ رب ذوالجلال اپنے کلام لم یزل میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا دینے والا کوئی اور نہیں ہے رب ذوالجلال ہے وہ فرما رہا ہے انا بے شک ہم نے دیا ہے رب صرف یہ بھی کہہ دیتا کہ ہم نے دیا ہے تو وہاں پر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی مگر یہاں پر رب یہ فرما رہا ہے انا اعطینا بے شک ہم نے دیا ہے اے محبوب کسی اور کو نہیں دیا آپ کو دیا ہے دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ مانگے اور پھر دیا جائے اور ایک طریقہ ہوتا ہے بن مانگے دے دینا کیا بات ہے واہ بہت خوب اور جہاں مانگ کر دیا جاتا ہے وہاں پر دینا احساناً ہوتا ہے اور جہاں پر بن مانگے دیا جائے وہاں دینا تحفتاً ہوتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اور سبحان اللہ یہاں پر رب ذوالجلال بن مانگے دے رہا ہے اے محبوب آپ نے مانگا نہیں ہے ہم نے بن مانگے آپ کو دے دیا سبحان اللہ ہم نے تحفے میں دے دیا ہے زندہ باد زندہ باد اے محبوب ہم نے آپ کو دیا ہے کیا دیا ہے رب فرما رہا انا اعطینا کل کوثر اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اب یہ کوثر ہے کیا مشہور اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے آپ اگر بغور سماعت کر لیں تو پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی مشہور یہی ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے حوض کوثر جس کا جام انشاءاللہ مولا تعالی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ہر ایک عاشق کو پلائیں گے کیا بات ہے سبحان اللہ مگر عاشق کہتا ہے الکوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے میں نہیں مانتا کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے اگر کوثر سے مراد حوض کوثر ہو تو یہ میں نہیں مانتا عاشق سے پوچھا جا رہا ہے کیوں نہیں مانتے یہ تو وہ جام ہے یہ تو وہ حوض ہے کہ جس کے بدلے میں اگر انسان کو کہا جائے کہ تم پوری زندگی بھوکے رہ جاؤ تم پوری زندگی پیاسے رہ جاؤ تمام عیش و عشرت کے سامان تمہارے اوپر بند کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں تمہیں صرف حوض کوثر کا ایک قطرہ دیا جائے گا تو ہر ایک عاشق اس کو قبول کر لے گا مگر آپ اس سے مراد کوثر سے مراد حوض کوثر کیوں نہیں لے رہے ہیں
تو عاشق کہتا ہے سنو، یہ آسمان کس کے لیے بنا، یہ زمین کس کے لیے بنی، یہ چاند کس کے لیے بنا، یہ سورج کس کے لیے بنا، بلکہ 18,000 مخلوقات کس کے لیے بنی، بلکہ جنت کس کے لیے بنی؟ اللہ نے پہلے ہی تو جنت مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے، اللہ نے سب پہلے ہی جنت مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے۔ اب بتاؤ، حوض پوری جنت کو کہا جاتا ہے یا وہ حوض کوثر ایک جنت کا ٹکڑا ہے؟ جس طرح گھر اور مسجدوں کے اندر اگر حوض ہوتا ہے تو پورے گھر کو حوض نہیں بنایا جاتا، پوری مسجد کو حوض نہیں بنایا جاتا، بلکہ گھر کا ایک حصہ ایک کونے میں ایک وہ حوض رہتا ہے، مسجد کے ایک کونے کے اندر ایک حوض رہتا ہے۔ تو جب وہ ایک ٹکڑا ہے تو جنت پہلے ہی مصطفیٰ کو دے دیا ہے، تو جنت کے اندر محلات بھی مصطفیٰ کے ہیں، جنت کے اندر نہریں بھی مصطفیٰ کی ہے، جنت کے اندر حور و غلمان بھی مصطفیٰ کی ہے، بلکہ جنت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مصطفیٰ کی ہے۔ تو جنت کے اندر تو حوض کوثر بھی آ رہا ہے، وہ بھی تو پہلے ہی سے مصطفیٰ کی ہے۔ پھر رب نے یہ کیوں ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا؟ اگر کوثر سے مراد حوض کوثر لیا جائے تو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہیں پر جب اللہ نے فرما دیا تھا اے محبوب ہم نے آپ کو مالک جنت بنا دیا ہے، تو حوض کوثر بھی اسی میں آ جاتا۔ پھر کسی مفسر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر حوض کوثر سے مراد حوض کوثر نہ لیا جائے تو اس سے مراد نبوت و رسالت لے لیا جائے۔ عاشق پھر کہتا ہے نہیں، کوثر سے مراد نبوت و رسالت بھی نہیں میں مانتا۔ عاشق کو کہا جا رہا ہے کہ نبوت و رسالت بھی کیوں نہیں مراد لیتے؟ نبوت و رسالت کا مرتبہ تو سب سے اعلیٰ ہے، اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ مقام نبوت و رسالت کا دیا ہے۔ تو عاشق کہتا ہے حضرت آدم کو بھی تو نبوت ملی ہے، حضرت سلیمان کو بھی تو نبوت ملی ہے، حضرت ابراہیم کو بھی تو نبوت ملی ہے، حضرت اسماعیل کو بھی تو نبوت ملی ہے، حضرت اسحاق کو بھی تو نبوت ملی ہے، حضرت یعقوب کو بھی تو نبوت ملی ہے، حضرت یوسف کو بھی تو نبوت ملی ہے، حضرت موسیٰ کو بھی تو نبوت ملی ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی تو نبوت ملی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو نبوت کی دولت سے سرفراز کیا گیا۔ اگر وہی چیز مصطفیٰ کو دی جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ رب تو یہ کہہ رہا ہے ہم نے تحفے میں دیا، اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ ہٹ کر ہوتا ہے۔ جب مصطفیٰ لاجواب ہے تو مصطفیٰ کو تحفہ بھی دیا جائے تو لاجواب دیا جائے۔ کیا بات ہے! مصطفیٰ کو تحفہ بھی دیا جائے تو لاجواب دیا جائے۔ اب عاشق سے کہا جاتا ہے عاشق تو ہی بتا دے کوثر سے ہے کیا مراد؟ تو عاشق کہتا ہے سنو رب کیا فرما رہا ہے، انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر جیسے ہے جوہر، جوہر کہتے ہیں سب سے چمک والی چیز کو، اور یعنی جس چیز جہاں پر چمک کی انتہا ہو جائے اسے جوہر کہا جاتا ہے، اور جس چیز کی جہاں پر انتہا ہو جاتی ہے وہیں سے رب کی ربوبیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو عاشق یہ کہہ رہا ہے انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی رب فرمانا چاہ رہا ہے اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو بھی میرا ہو جا، اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو بھی میرا ہو جا۔ تاریخ کا ورق پلٹ کر دیکھے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کفار مکہ نے ناپاک سازش رچی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ ناپاک سازش رچتے ہیں کہ آج یہ طے کر لیا جائے کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت سے باہر نکلیں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ یہی ناپاک سازش رچ کر کوئی تلوار لے کر آتا ہے، کوئی بھالے لے کر آتا ہے، کوئی تیر لے کر آتا ہے، چاروں طرف سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشان نبوت کو گھیر لیا جاتا ہے۔ باہر ہر طرف سے تلوار ہے، باہر ہر طرف سے بھالے ہیں، باہر ہر طرف سے
تیر ہے، اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چہیتے خلیفہ حضرت علی سے فرما رہے ہیں، اے علی میرے بستر پر سو جاؤ اور فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، اسے دے کر تم مدینے آ جانا، اسے دے کر تم مدینے آ جانا۔ اب حضرت علی سے کہا جا رہا ہے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ اب حضرت علی سے پوچھا جائے اے امیر المؤمنین کیا آپ کو اس رات نیند آئی تھی؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم جیسی نیند وہ اس رات آئی تھی میں زندگی بھر ایسی نیند ہی نہیں لے پایا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا ایسا کیسے؟ باہر تو تلواریں تھے، باہر تو بھالے تھے، باہر تو تمام طرح کے ہتھیار تھے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے نادان، تم نے غور و فکر نہیں کیا، علی کی زندگی کی ضمانت خود مصطفیٰ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کی زندگی کی ضمانت خود مصطفیٰ نے دی تھی۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے علی فلاں فلاں کی امانت لوٹا کر کل تم مدینے آ جانا۔ تم علی کی زندگی کی ضمانت کسی اور نے نہیں بلکہ مصطفیٰ نے دی تھی۔ تو اب مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم مدینے ضرور آؤ گے، تو میرا ایمان کہہ رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے علی مدینہ ضرور پہنچے گا، علی مدینہ ضرور پہنچے گا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں چاروں طرف سے کفار نے گھیر رکھا ہے۔ ایک روایت کے مطابق مصطفیٰ کچھ اٹھا رہے ہیں، ایک روایت کے مطابق مٹی ہے اور ایک روایت کے مطابق کنکر ہے، مگر خلاصہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کچھ اٹھاتے ہیں، دم کرتے ہیں اور کفار مکہ پر پھینک دیتے ہیں۔ ساروں کی بصارت چلی جاتی ہے، بصیرت تو پہلے ہی جا چکی تھی، آنکھ سے اندھے ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ گزر جاتے ہیں۔ واقعہ تو یہی ہے نا، میں واقعہ نہیں بتلانا چاہتا مگر میں یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہا ہوں۔ بتاؤ مسلمانوں، بتاؤ دیوانوں، اٹھا رہے ہیں کون؟ مصطفیٰ اٹھا رہے ہیں۔ دم کون کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ دم کر رہے ہیں۔ پھینک کون رہے ہیں؟ مصطفیٰ پھینک رہے ہیں۔ یہی بات اگر فرشتوں سے پوچھے تو فرشتے بھی یہی گواہی دیں گے کہ اٹھانے والے مصطفیٰ ہیں، دم کرنے والے مصطفیٰ ہیں، پھینکنے والے مصطفیٰ ہیں۔ مکہ کے در و دیوار سے بھی اگر پوچھا جائے تو وہ بھی یہی گواہی دیں گے کہ اٹھانے والے مصطفیٰ ہیں، دم کرنے والے مصطفیٰ ہیں، پھینکنے والے مصطفیٰ ہیں۔ مگر قرآن تو کچھ اور اعلان کر رہا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب جو آپ نے پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی ہے بلکہ اللہ نے پھینکی ہے، بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ کیا ہی پیارا انداز ہے، رب یہ بھی فرما رہا ہے اے محبوب جو آپ نے پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی ہے۔ پہلے کہا بھی جا رہا ہے کہ آپ نے جو پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی، پھر کہا جا رہا ہے آپ نے نہیں پھینکی، پھر پھینکا کس نے؟ پھر اللہ فرما رہا ہے وہ تو اللہ نے پھینکی۔ قربان جائیے کہ اٹھائے مصطفیٰ، دم کرے مصطفیٰ، پھینکے مصطفیٰ، مگر پروردگار عالم کہہ رہا ہے پھینکنے والے آپ نہیں، وہ پروردگار ہے۔ یعنی فعل نبی کو اللہ رب العزت اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ رب نے تو پہلے ہی اعلان فرما دیا اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو بھی میرا ہو جا، اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو بھی میرا ہو جا۔ اور دوسری جگہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے تو صحیح کہ مصطفیٰ آپ کب راضی ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر جس طور پر حضرت علی کی زندگی کی ضمانت مصطفیٰ لے رہے ہیں اسی طور پر تمام امتی کی شفاعت کی بھی ضمانت میرے مصطفیٰ لے رہے ہیں اور وہاں پر اپنی رضا بتا رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ وہ کام کرے جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، وہ کام کرے جس سے خدا راضی ہو جائے، وہ کام کرے جو ہمارے اوپر لاگو کیا گیا ہے، شریعت اسلامیہ کے احکام
کا لحاظ رکھے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی کوشش کرے اور دعا کرے کہ مولا ہمیں وہ زندگی عطا کرے جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ آج دعا تو یہ کرواتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ دعا کیجئے گا کہ ایمان پر خاتمہ ہو، مگر کبھی کوئی یہ نہیں دعا کرتا کہ مولانا صاحب یہ دعا کر دیں کہ ایمان پر جینا آ جائے، ایمان پر جینا آ جائے۔ مسلمانوں پہلے ایمان پر جینا سیکھو، جب ایمان پر جینا آ جائے گا انشاءاللہ مولا تعالی ہمارا ایمان ہے کہ ایمان پر ہی موت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبھی کو صراط مستقیم پر ہمیشہ گامزن رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، زندگی نے پھر کبھی وفا کی تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ